الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو آسمانی کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ بت پر اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کافروں کے بارے میں کہ یہ ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ درست راہ پر ہے۔ یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور جس پر اللہ لعنت بھیجے آپ اس کے لیے ہرگز کسی کو مدد کرنے والا نہیں پائیں گے۔ یہ آیات بھی ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جب غزوہ بدر کے اندر 70 کفار مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، تو اس کے بعد جنگ احد کے بعد غزوہ احزاب پیش آیا ہے۔ مدینہ میں سے یہودیوں میں سے 20 بڑے بڑے لوگ مکہ مکرمہ آئے اور ابو سفیان کی سرکردگی میں تمام مشرکین سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ تم یک بارگی مدینہ کے اوپر حملہ کر لو، ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے اور باہر سے تمہارا حملہ ہوگا تو ایک دم سے ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو مشرکین نے کہا سب سے پہلے ہم کو یہ بتاؤ کہ ہم درست راہ پر ہیں یا ایمان والے درست راہ پر ہیں۔ تو یہودی جاننے کے باوجود کہ مسلمانوں کے پاس آسمانی کتاب ہے، وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اس کے باوجود جھوٹ بولا اور کہا کہ تم ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ درست راہ پر ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے چمٹ کر ہم عہد کریں کہ سب مل کر کے اس میں ایک ساتھ ہو کر کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کی دشمنی میں مشرکین سے ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطاب کیا گیا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ ایمان لاتے ہیں بت پر، جو بت مشرکین نے کعبۃ اللہ کے اندر رکھے تھے اور جس پر ہاتھ رکھ کر کے انہوں نے عہد کیا تھا، وہ بت مراد ہے۔ وہ طاغوت، اور طاغوت سے یہاں مراد ابو سفیان ہے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے۔ ان کے کہنے پر انہوں نے مشرکین کو یہ کہہ دیا کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ درست راہ پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہے وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور اللہ نے جن کو اپنے رحمت سے دور کر دیا دنیا میں اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے چونکہ اوپر دعوت دی گئی تھی کہ آخری نبی اور آخری کتاب پر ایمان لاؤ، مگر یہ لوگ نہیں لاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اس آیت کے اندر بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل، یہ دونوں خاندان حضرت کی ہی نسل میں چلے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت اور حکومت بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ لیکن اب انہوں نے ناقدری کی، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کے انعامات سے نوازا، مگر جب نبوت اور حکومت بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی تو اب ان کو حسد ہونے لگا کہ آج تک ہمارے خاندان میں نبوت چلی آ رہی تھی، اب بنو اسماعیل میں آخری نبی کیوں پیدا ہوا؟ یہ حسد کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم نصیب من الملک، بادشاہت کا اور نبوت کا کچھ حصہ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو نہ مال نہ حکومت کا کچھ حصہ کسی کو یہ لوگ دیتے، بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے۔ لیکن نقیرہ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، یعنی رتی برابر بھی۔ عربی میں نقیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور اور کھجور کی گٹلی، کھجور کی گٹلی کے بیچ میں ایک شق ہوتی ہے، اس کے اندر معمولی سی ایک جلی ہوتی ہے، معمولی سا پردہ ہوتا ہے جس کو باریکی سے نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اتنا حصہ بھی حکومت کا، مال کا، یہ کسی کو نہ دیتے اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا۔ بھئی نبوت یہ اللہ کا فضل ہے،
اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، چاہے تو بنو اسماعیل کو دے، چاہے تو بنی اسرائیل کو دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا یہ لوگ حسد کر رہے ہیں لوگوں پر صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے بنو اسماعیل کو اپنے فضل خاص یعنی نبوت سے نوازا ہے؟ یقیناً ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی کتاب دی تھی اور حکمت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے بھی ان کو بڑی سلطنت دی تھی۔ تو بنو اسماعیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہیں، تم میں ایمان لانا چاہیے۔ لیکن ان میں بعض وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی یہودیوں میں بھی کچھ اچھے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا۔ تو فرمایا ان لوگوں میں بعض وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں بعض وہ ہیں جو اینٹھ جاتے ہیں، یعنی روح گردانی کرتے ہیں۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اللہ نے فرمایا ان کے لیے دہکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے، زیادہ ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کا بھیانک عذاب جس جسم کو لگے گا وہ ختم تو ہوگا، لیکن دنیا کی طرح نہیں کہ ایک مرتبہ خودکشی کر لی تو اب معاملہ ختم ہو گیا، ایک مرتبہ آگ میں گرا پورا جل گیا معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، اب یہ عام بات ہے، چاہے یہود ہو چاہے مشرکین ہو، جو بھی ہماری آیات کا انکار کرے گا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو ایسی آگ کے اندر داخل کریں گے جب جب ان کی کھالیں پک جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو پکی ہوئی کھالوں کو درست کھالوں سے ہم تبدیل کرتے رہیں گے، یعنی ایک مرتبہ جلی تو پھر دوسری مرتبہ نیا چمڑا دیا جائے گا۔ دیکھیے یہاں قرآن کہہ رہا ہے جب جب چمڑا جل جائے گا، گوشت کی بات نہیں کی ہے۔ جدید میڈیکل نے یہ بات ثابت کی ہے کہ آج کل انسان کے جسم کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا احساس گوشت کو نہیں ہوتا، چمڑے کو ہوتا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے، ہمارا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے کہ جب جب بھی جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا اور ان کے جسم کی کھال جل جائے گی، کیونکہ متاثر وہی چیز ہوتی ہے، گوشت تو متاثر نہیں ہوتا، جب جب ہم کھالوں کو تبدیل کرتے رہیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ بار بار عذاب چکھتے رہے۔ وہاں موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ ان اللہ کان عزیزا، بے شک اللہ بہت طاقت والا ہے، اس کے سامنے کوئی کسی کی چلا نہیں سکتا، اتنی بڑی طاقت والا ہے۔ حکیم اور حکمت والا بھی ہے کہ کفر کی نیت ہمیشہ ہمیش کی تھی، اللہ اسی حکمت کے نتیجے میں سزا بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے دیں گے۔ جب کفار کا یہ حال ہے تو قرآن دوسرے گروپ کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ دنیا میں اللہ کو مان کر زندگی گزارنے والے حضرات بھی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب ہم ان کو ایسے باغات کے اندر داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ان کو بھی موت نہیں آئے گی اور ان کی نعمتیں بھی ختم نہیں ہوگی۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوگی۔ پاکیزہ بیویوں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بیویاں ہوتی ہیں دل کی گندگی سے پاک ہو سکتی ہیں مگر ظاہری نجاست سے پاک نہیں ہو سکتی۔ ہر مہینے میں عورت کو حیض سے گزرنا ہی پڑتا ہے، مگر جنت کی عورتیں ان ساری بیماریوں سے پاک ہوں۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو گھنا سایہ دیں گے، اور اس سائے کے اندر ہم ان کو داخل کریں گے تو جنت کا لطف لیں گے۔ پھر آگے امانت کا تذکرہ کیا ہے، امانت کس کو کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں۔ سبحان اللہ۔